یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کنٹری کا انہوں نے ذکر کیا، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہاں میں ایک سرکاری ادارے میں کام کرتا ہوں، تو ہماری کمپنی ہمیں یہ جو کرونا وائرس وغیرہ کے سلسلے میں گلوز وغیرہ لینے کے لیے، ماسک اور سینیٹائزرز خریدنے کے لیے پیسے دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پرچیزنگ پہلے آپ خود کریں گے، اس کے بعد پھر رسید لا کر بس جمع کروائیں، آپ کو پیمنٹ کر دی جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اگر چیزیں نہ لیں اور فرضی ایک رسید بنا کر وہاں دے کر ان سے لے لیں تو کیا حکم شرع ہوگا، اور آخر میں انہوں نے وضاحت کی کہ جتنی مینجمنٹ ہے وہ سب کافروں کی ہے، تو کیا یہ لوٹ مار جائز ہے کہ نہیں۔ تو یہ میں بارہا آپ کو اس کا جواب دے چکا ہوں کہ ہمارے آقا میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کافر کا مال ہمارے لیے مباح ہے، جائز ہے، سوائے دھوکے اور جھوٹ کے۔ یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ذریعے اگر آپ کافر سے بھی مال لیں گے، اس کا مال ہتھیائیں گے، یہ آپ کے لیے حق میں ناجائز ہوگا۔ پھر اگر پتہ چل جائے تو اس پہ اسلام کے لیے مطلب کہ ایک معاذ اللہ اس کے وقار کے گرنے کا سبب بنے گا، پھر آپ کا اپنا وقار گرے گا کہ ایک مسلمان ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو اسی لیے بعض اوقات میں نے باہر کے ملکوں میں جا کے جب اس قسم کا بیان کیا تو بہت سے لوگ ناراض ہو گئے، کیونکہ وہ عرصے دراز سے جھوٹ بول بول کر گورنمنٹ سے بینیفٹ لے رہے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ کافر گورنمنٹ ہے صاحب۔ بھائی وہ کافر اپنے پاس سے تو آپ کو نہیں دے رہا نا، وہ ٹیکس کے پیسوں سے گورنمنٹ آپ کی مدد کر رہی ہے، اور ٹیکس کے پیسہ وہ مسلمان کا بھی ہے، غیر مسلم کا بھی۔ آپ نے کہاں سے ذہن بنا لیا کہ آپ کے پاس جو ٹیکس آ رہا ہے، جو آپ جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے لے رہے ہیں اور کافر سے لے رہے ہیں، وہ کافر کا ہی مال ہوگا، اس میں تو مسلمان کا مال بھی شامل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ اگر کافر کا بھی مال ہو تو آپ دھوکے اور جھوٹ سے اپنے گھر چلاتے رہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں اور آسائشیں حاصل کرتے رہیں، یہ آپ کے لیے شرعاً جائز ہو جائے گا؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر دوسرے کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ آج کل کسی کی نشاندہی کرنا، کوئی شکایت کرنا، یہ اپنے لیے باعث فتنہ بن جاتا ہے۔ آپ نہ کریں۔ اگر لیتے ہیں تو رسید بالکل جائز رسید دیجئے، اصلی رسید دیجئے، جعلی رسید پہ نہ کریں، آپ کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ اور اگر آپ ایسا پہلے کر چکے ہیں، ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اتنا پیسہ آپ صدقہ کر دیں، واپس کمپنی کو دینے کی ضرورت نہیں، صدقہ کر دیں اور آئندہ اس میں احتیاط کریں۔ یہ ایک کویسچن کیا باہر کے ملک کا، میں نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ فیملی ممبر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کسی فیملی ممبر کے بارے میں ہی کویسچن ہوتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے۔ تو ایک بہرحال کوئی کویسچن تھا، کسی خاتون نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ میرے شوہر کو بھی، مجھے بھی، میرے بچوں کو بینیفٹس دیتی ہے، لیکن شوہر سارے بینیفٹ خود لے لیتے ہیں اور اسی سے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، پھر کچھ بچ جاتے ہیں تو اپنے پاس رکھتے ہیں، ورنہ پاکستان میں اپنی فیملی کو بھیج دیتے ہیں، یعنی ماں باپ، بھائی بہن وغیرہ کو۔ تو اس طرح ان کا یہ ہمارا پیسہ لے لینا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ جو گورنمنٹ وغیرہ بینیفٹ دے رہی ہے، بچوں کو دے گی، بچے اس کے مالک ہوں گے، زوجہ کو دیں گی، زوجہ مالکہ ہوگی۔ شوہر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ زوجہ کی مرضی کے بغیر اس مال کو اپنے پاس رکھ لے، چاہے وہ گھر پہ خرچ کر رہا ہو، وہ زوجہ کا مال ہے۔ نان نفقہ دینا شوہر پہ لازم ہے، گورنمنٹ پہ نہیں۔ ان پہ لازم ہے کہ وہ جا کر کمائیں اور لا کے اپنے زوجہ کو بھی دیں، بچوں کو دیں۔ اب فرض کر لیں ان کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم ہے، تو گورنمنٹ اگر سپورٹ کر رہی ہے تو پھر ان کو مطلب اپنے پیسے سے خرچ کرنا ہوگا، زوجہ کا پیسہ زبردستی نہیں لے سکتے۔ ہاں وہ اپنی مرضی سے دے تو الگ بات ہے۔ اب بچوں کا معاملہ، اگر وہ نابالغ ہیں تو نابالغ کا مال ماں باپ بھی بغیر شدید ضرورت کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں اگر والد صاحب نے لے لیا تو یہی پیسہ بچوں پہ بس خرچ ہو، باقی یہ نہیں کہ پورا گھر کا خرچہ اسی سے چل رہا ہے، وہ بچوں پہ ہی خرچ ہو، ان کے مطلب کوئی کپڑے وغیرہ ہیں اور دیگر ان کی ضروریات ہیں، علاج معالجہ ہے، وہ پیسہ بچوں پہ خرچ کیا جائے۔ لیکن جو آپ نے صورتحال بتائی ہے وہ ایسی صورتحال ہے کہ شوہر شاید یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں گھر کا حاکم اور بڑا ہوں، یہ سارا پیسہ میرا حق ہے کہ میں اس کو رکھوں، پھر وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور پھر بیوی بچوں سے پوچھے بغیر، نابالغ تو ویسے اجازت بھی نہیں دے سکتا، بیوی سے تو کم از کم پوچھنا چاہیے، ان سے پوچھے بغیر اور وہ پاکستان بھیج رہے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ بیوی بچوں کا خرچ انہی پہ کر رہے ہیں اور اپنا پیسہ یہاں بھیج رہے ہیں، پھر تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ بہرحال شوہر کو آپ پیار محبت سے سمجھائیے کہ اس پر کسی اچھے مفتی صاحب سے جو آپ کے وہاں پہ موجود ہوں ان سے فتویٰ لے لیں، اس کی روشنی میں چلیں۔ بعض اوقات ہم اپنے ذہن سے چل رہے ہوتے ہیں، خدا را ایسا نہ کریں۔ ہمارا مذہب اسلام تعلیم کے اعتبار سے ہر گھر میں داخل ہے، ہر ایک کو رہنمائی فراہم کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں گھر کا بڑا ہوں تو پھر تعلیم شرع کو چھوڑو، میں جو فیصلہ کروں گا صحیح ہوگا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔